بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان چینو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کے موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال کے پیش نظر پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں نوجوان ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں، اور باہر جانے کا یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ برسوں سے پاکستانی بہت بڑی تعداد میں بہتر مواقع اور بہتر روزگار کی تلاش میں باہر جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت آتا ہے جب لوگ غیر قانونی طریقے سے باہر جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو نوجوان موجود ہیں، عثمان صاحب، انہوں نے بھی ایسے ہی غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے ترکی تک جانے کا فیصلہ کیا۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے یہ موت کا سفر کیسا رہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عثمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے غیر قانونی طریقے سے انسانی سمگلرز کی ہتھیلی چڑھ کر باہر جانے کا فیصلہ کیا، تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا خیال تھا، کیوں آپ نے ارادہ بنایا کہ اب پاکستان نہیں، اب مجھے باہر ہی جانا ہے؟ السلام علیکم بھائی جان۔ پاکستان کے آپ کے حالات سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں اس ٹائم میں پڑھے لکھوں کا اتنا نہیں، جو امیر لوگ ہیں ان کا تو نہیں میں کہتا، غریب آدمی کے لیے مزدوری، محنت مزدوری کر کے آپ حلال طریقے سے پیسے کمانا، آج کل مزدوری محنت کر کے، ہاتھ کی محنت کر کے کمانا آپ کے سامنے ہی ہے، مشکل سے مشکل ترین ہے، ٹھیک ہے۔ کاروبار اس ٹائم پاکستان میں پورا جو ہے نا سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے، نوکریاں نہیں مل رہی، لوگ اتنے تعلیم حاصل کر کے بھی تو جو ہے نا بے روزگار پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ تھی کہ روزگار کے بہتر مستقبل کے لیے میں نے جو ہے نا آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے اندازاً جو ہے نا کوشش کی تھی کہ میں باہر جاؤں۔ اور اچھا، بہتر روزگار کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا، تو کیسا رہا آپ کا یہ سفر؟ آسان تو خیر نہیں تھا، لیکن کس قدر مشکل تھا، اور کون کون سی ایسی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اس سفر کے دوران؟ بھائی سفر ظاہری بات ہے مشکل تھا، آسان نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن گھر والوں کا مجھے احساس تھا، ٹھیک ہے، کہ کچھ آگے کچھ بننا ہے، اپنے فیوچر کا میں نے سوچا ہوا تھا پروگرام، میں نے اپنے ذہن میں مائنڈ سیٹ بنایا ہوا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک منزل اچیو کرنی ہے۔ پاکستان میں رہ کے 10-15 ہزار 20 ہزار سے زیادہ کوئی بندہ مجھے تنخواہ اس ٹائم نہیں تھا دے رہا، ٹھیک ہے۔ اس 8-10 ہزار یا 15-20 ہزار میں میرے پاکستان میں آج کل گزارا کرنا بھی بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ بجلی کے، گیس، پانی، یہ وہ سارا سسٹم جو ہے نا آج کل اتنا مہنگا ہے کہ جو مزدور ہیں تو وہ تو سمجھ لیں کہ بہت ہی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ پروگرام سوچا کہ میں نے کہا چلو جائیں، لیکن راستہ اتنا مشکل تھا کہ میں نے تو سوچا کہ چلو کوئی نہیں، محنت کر کے جو ہے ایک تھوڑی سی مشکل کے بعد آسانی ہوگی، تو لیکن راستے میں بہت زیادہ مشکلیں آئی ہیں، لوگوں نے جناب چور ڈاکوؤں سے بھی ہمارا سامنا ہوا ہے، اور یقین کریں بھوک تک ہم نے دیکھی ہے، اتنے اتنے دن ہم نے کھانے کے بغیر گزارے ہیں سفر میں، اور چور ڈاکو اور سارے جو ہے نا نظام ہم نے دیکھے ہیں۔ جو لوگ ہمیں لے کے جا رہے تھے وہی لوگ جو ہے نا ہمارے سے پیسے انہوں نے کھینچے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا سامان انہوں نے لے لیا، اور ہمارے ساتھ جو ایران کے اور افغانستان کے لوگ تھے راستے میں وہ بھی کبھی لڑائی اچھا، کرتے یہ جو وارداتیں ہوتی ہیں، جیسے جو یہ مسافر ہیں انہیں لوٹنے کی یا بعض اوقات اغوا کی بھی خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، اس میں یہ ایجنٹ مافیا بھی شامل ہوتا ہے؟ جی بھائی، ایجنٹ جو ہوتے ہیں یہ خود ہی کئی دفعہ اپنے بندوں کو اغوا کرا دیتے ہیں۔ ابھی میرے ساتھ کیا ہوا تھا، مجھے ادھر ترکی میں پہنچا دیا ایجنٹ نے، ٹھیک ہے، پہنچ کے تو ادھر جا کے انہوں نے مجھے اغوا مال بنا لیا، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی اس بندے کو بند کر دو۔ بندے میں میرے ساتھ اور بھی بڑے بندے تھے، جیسے مٹی کا کمرہ تھا، اس میں 50 آدمیوں کو ایک کمرے میں انہوں نے بند کر دیا، بکریوں کی طرح رکھا ہوا ہے ایسے زمین پہ، ساتھ چوہے ہیں اور کھانا نہیں صحیح، اور انہوں نے بند کر دیا۔ ہم نے پیمنٹ پیچھے سے کہہ رہے تھے منگواؤ، لگوائی ہے، اور پیچھے جناب پھر پیسے لے کے بھی انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا ہے اچھا، کہ پہلے جو یہاں سے اگریمنٹ ہوا تھا کہ انہوں نے یہاں سے آپ کو ترکی تک پہنچانا ہے اور جتنے پیسوں میں پہنچانا ہے، یہ اس کے بعد مزید پیمنٹ مانگ رہے تھے؟ ہاں جی، جب ادھر سے پہنچا دیا انہوں نے، بات کی ہوئی تھی تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ ہمارے ساتھ انہوں نے بات کی ہوئی تھی، تو ادھر پہنچ کے انہوں نے پتہ نہیں کس کو کہا ہے کس کو نہیں، پیسے پیچھے سے لے کے پاکستان سے، تو
پھر جو ہے ادھر جا کے پھر بھی ہمیں نہیں تھے چھوڑ رہے، کھانا ہمارا نہیں تھا صحیح، رات کو سوتے تھے، چوہے نیچے سے کہیں سے گزر رہا ہے، اتنا بڑا چوہا ان کو ادھر سے جو ہے۔ اور یہ تو سیدھا سیدھا اغوا برائے تاوان والا سین ہوا۔ جی ایسے ہی ہے، وہ آئی انہوں نے سمجھ لے کے کر کے رکھا تھا، اور ڈبل پیمنٹ لگوانا چاہ رہے تھے، ان کا دل تھا کہ یہ اور زیادہ ہمیں پیسے دیں تو پھر ہم ان کو چھوڑیں۔ اچھا، راستے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیسا منظر تھا، کوئی آپ نے کوئی ایسا خاص واقعہ، کوئی ایسا خاص آپ نے کسی آپ کے ساتھ یا آپ کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ ہوا ہو، آپ کی میموری میں کہیں محفوظ ہو گیا ہو کوئی جی انہونی؟ بھائی ظاہری بات ہے، سفر بہت جو ماکو کے پہاڑی ہے ادھر ترکی میں، ایران کراس کر کے بارڈر وہ جب ترکی پہنچنا ہوتا ہے، ادھر کا بہت خوفناک منظر تھا، بڑے بڑے پتھر ہیں، پتھروں کے بیچ میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک ہمارا ساتھی تھا ادھر، اس کا پاؤں جو ہے نا وہ پتھروں کے بیچ میں پھنس گیا تھا، لیکن ہم اس کو جو ہے نا یقین کریں فوجیں ہمارے بہت پیچھے لگی ہوئی تھی، لیکن ہم اس کو چھڑا نہیں سکے، اس کو ادھر ہی چھوڑ کے پتھروں میں۔ ہمارا اپنا جاننے والا تو نہیں، پتہ نہیں کون تھا کون نہیں تھا، ہم اس کو جانتے، بس یہ ہے کہ ہمارے قافلے میں شریک تھا، لیکن ہم اس کو بچا نہیں سکے، وہ پتھر اتنا بڑا اس کے پاؤں کے بیچ میں جو ہے پھنس گیا تھا کہ ہم اس کو نکال ہی نہیں سکے۔ اور ایسی صورتحال میں جب اپنی جان پہ بنی ہو تو انسان چاہ کر بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ بالکل، فوج پیچھے ہو، گولیاں ہمارے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی، کوئی پتہ نہیں تھا چل رہا، ہم جو اپنی، اور ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، سارے بھاگ گئے، ٹھیک ہے، تو باقی ہم نے مرے ہوئے لوگ بھی راستے میں، ڈھانچے بھی مردہ لوگوں کے دیکھے ہیں ادھر، باقی یقین کریں خوف آتا تھا کہ ہم کدھر آتے ہیں، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ اب واپسی کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، نہ ہمیں راستہ پتہ تھا، تو ہم نے اچھا، کہا زیادہ مشکل آپ کو کون سا بارڈر کراس کرنا لگا، ماکو کا یا پھر ایران کا بارڈر جب آپ کراس کر رہے تھے؟ دونوں ہی بھائی بہت ہی مشکل تھے، ایران کا بھی بارڈر جو ہے نا اتنا بندہ گیا، ہم نے پیدل اتنا سفر کیا ہے، میرے ساتھ جو بندہ تھا ایک وہ تھک گیا تھا، اس سے چلنے نہیں تھا ہو رہا، لیکن ہم پھر بھی میں نے اس کو کہا چلیں، میں خود تھک چکا تھا، لیکن پھر جو ہے ہم کرتے کرتے ہم نے کہا نہیں کوئی چلو اللہ خیر کرے گا، کہیں تو پہنچیں گے ہی نا، ہمارے سارا جو قافلے کے لوگ تھے چلے گئے، اینڈ پہ ہم دو بندے بھی پیچھے ایران کا بارڈر کراس جب کر رہے تھے۔ اور یہ بات میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ قافلے میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ قافلے سے بچھڑ جاتے ہو نا، کوئی ایک آدھا انسان پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ پھر علیحدہ ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایجنٹس جن راستوں پہ لے کے جاتے ہیں ان کا صرف انہیں ہی معلوم ہوتا ہے، ورنہ اتنے بڑے میدان اور اتنے زیادہ پہاڑوں میں راستہ ڈھونڈنا ہر بندے کے پاس کا روگ نہیں ہوتا۔ بالکل بھائی، ہمیں تو یقین کریں راستہ بھول گیا تھا، آگے والے بندے پتہ نہیں کدھر سے کدھر، ہم تھک چکے تھے، پانی ختم ہو گیا تھا ہمارا، پانی پہاڑوں میں چل رہے تھے ایران کا، جدھر وہ بلوچستان کے پاس یا کوئٹہ کے پاس جدھر وہ ہے بارڈر، ادھر ہم چل رہے تھے، پانی ہمارا ختم ہو گیا تھا بوتل پینے والا، تو یقین کریں ہم نے لوگوں کے پاؤں کے نشان جو ہے نا وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہ یار کسی مٹی پہ لوگوں کے چلنے کے پاؤں وہ ہم نے ڈھونڈے ہیں، تو اس طرح پھر اللہ پاک نے ہمیں مدد کی ہے کہ یار ادھر انسانوں کے پاؤں ہیں، جو چلو ادھر کہیں جگہ پہ جاتے تھے تو پتہ نہیں کیسے کیسے جانور کے پاؤں نظر آتے تھے کہ جیسا ہمارا سوچ بھی نہیں، ہم نے کہا ایسا جانور ہمیں کہیں پہ اصل میں مل گیا، اتنے اتنے بڑے نشان ہم نے کہا یہ پتہ نہیں کون سا جانور ہوگا جس کے اتنے نشان ہیں، خوفناک منظر تھا، ہم نے کہا ادھر ہم کسی جانور کے ہاتھ چڑھے گے وہ تو ہماری زندگی اب اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ ایک اس طرح کا جب ماحول ہو، نہ آسمان ہو، سر پہ نہ چھت ہو، نہ سونے کے لیے رہنے کے لیے کوئی جگہ ہو، کھلا آسمان ہے اور کھلی زمین ہے، اس صورتحال میں obviously یہ سارے خوف ہوتے ہیں، جنگی جانوروں کا خوف علیحدہ سے، جو فورسز ہیں ان غیر ممالک کی ان کا خوف علیحدہ سے، آپ کو جو ایجنٹس ہیں آپ کے وہ کھانا وغیرہ ٹائم پہ پہنچاتے رہے؟ جی بھائی بس کسی جگہ پہ ٹائم پہ مل بھی جاتا تھا، کسی جگہ پہ ہمیں یقین کریں 24 گھنٹے 2 دن بھی ہمیں بھوکا بھی رہنا پڑا ہے، اور اس کے لیے ہمیں پہلے سے ہی بتایا گیا تھا کہ کھانا آپ اپنا تھوڑا بہت لے کے چلیں، اور کچھ پیسے بھی کئی جگہ پہ یقین کریں ہمارے ساتھ بندے تھے، ہمارا تو خیر مانگنے تو نہیں ہم نے سے ہوا، ہم نے یقین کریں ساتھ والے بندے کسی کو بھیج کے کہ یار کسی سے کوئی روٹی لے آؤ، ایسے بھی ہم نے گزارا کیا ہے۔ اچھا، آپ نے کون سے ملک کی فورسز کو زیادہ سخت یا بے رحم پایا، پاکستان کی، ایران کی یا ترکی کی؟ بھائی میں نے کسی بھی فورس کو بے رحم نہیں پایا، فوج پولیس اپنا کردار بڑا بہترین نبھا رہی ہے جہاں تک ان کا کام ہے، ٹھیک ہے،
یہ ایجنٹ جو ہے نا انہوں کوئی بے رحم پایا. یہ راستے میں ایجنٹ خود تو نہیں، ان کے جو بندے ہوتے ہیں نا، یقین کریں پیسے ہوں آپ کے پاس چھین لیتے ہیں. روٹی تک وہ کوئی چیز آپ کے پاس ان کو مہنگی کوئی اچھی نظر آ جائے کہتے ہیں ہم ان سے لیں. صحیح. اچھا، آپ کے قافلے میں جب یہاں پاکستان سے بارڈر کراس کر رہے ہیں کتنے لوگ تھے، اور جب آپ وہاں تک پہنچے ہیں تو کیا وہ سارے لوگ آپ کے ساتھ تھے؟ سر یہاں سے تو ہم 3-4 دوست چلے تھے، ٹھیک ہے. تو راستے میں ہم جدا ہو گئے ہیں. ایک لڑکا تو وہ پکڑا گیا تھا ادھر ایران میں ہی، تو وہ خیر اس کو واپس انہوں نے بھیج دیا تھا. باقی ہم 2-3 دوست تھے وہ چلے گئے. ہم ترکی 4-5 سال رہے ہیں، پھر ہم واپس آ گئے ہیں. اور ترکی میں جب آپ پہنچ گئے ہیں تو آپ نے کون سا کام کیا؟ کام آپ کو آسانی سے مل گیا؟ اور وہاں رہتے ہوئے ایک انسان، ایک لیبر جو ہے وہ کتنا پیسے کما سکتا ہے؟ سر ادھر ایک پاکستانی لڑکا تھا، اس نے ایسے ایک دکان ٹائپ کوئی تھی، وہ کرائے پہ لی ہوئی تھی اس نے. تو اس میں بیچ میں لڑکے رکھے ہوئے تھے ایسے، نیچے میٹرس گدا ڈال کے زمین پہ، تو ادھر ہی ہم سوتے تھے گدے پہ. اس کو کرایہ کچھ دے دیتے تھے ہم. تو باقی بھائیوں والا ہی ہمارا ماحول تھا. سارے پاکستانی آپ کو پتہ ہے پردیس میں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. تو باقی کام ہم نے کڑھائی کا کام کیا، جیسے کہ یہ میری شرٹ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دھاگے سے کڑھائی ہوئی ہے، ایمبرائڈری اس کو کہتے ہیں. اس سے کپڑے پہ میں کڑھائی کرتا تھا، اور اچھی خاصی اس ٹائم 5-6 سال پہلے تقریباً 70-80 ہزار روپیہ کماتا تھا. آج کل تو ماشاء اللہ تنخواہیں بھی ڈبل یا ٹرپل ہوئی ہوئی ہیں، ٹرپل سے بھی اوپر ہوئی ہوئی ہیں. ابھی تو 2-3 لاکھ روپیہ لوگ کما رہے ہیں. اصل میں پاکستان کی جو کرنسی ہے اس کا ریٹ گر چکا ہوا ہے نا، اور دوسرے ممالک کی جو کرنسی ہے وہ زیادہ تر ممالک کی اوپر چلی گئی ہے. یہ ایشو ہے. میں نے یہ سن رکھا ہے کہ ترکی میں قانونی طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا انلیگل ہوتے ہیں، ان کا علاج الاؤ نہیں ہے، یا آپ کو پیسے دے کے یا کسی طرح کی جو نیشنل ہے اس کی سفارت سے جو ہے نا اپنا علاج کروانا پڑتا ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں، علاج جو ہے نا، میں نے یقین کریں میں جدھر کام کرتا تھا تو میرا تو خیر مالک اچھا شریف شہزادہ آدمی تھا، ٹھیک ہے. اس نے تو میرا فری میں علاج کروایا. کئی دفعہ میں جب بیمار پڑا تو فری میں اس نے جب ادھر لے کے گیا اسپتال، انہوں نے فری علاج کیا میرا. وہ ایسا کوئی نہیں مسئلہ بنا مجھے. صحیح. اور کوئی ایسا اس سارے سفر میں کوئی ایسا حادثہ، کوئی سانحہ جو آپ کو ابھی یہاں پاکستان میں موجود ہے، آپ یاد کرتے ہوں کہ یہ والا جو ہے خاص ایسا واقعہ تھا جو ہمارے ساتھ ہوا؟ سر جب مجھے ادھر لے کے گئے ہیں نا، ادھر بند کر دی کمرے میں ترکی جا کے. ترکی ہم پہنچ گئے ہیں، ادھر ترکی کے بارڈر کے آگے جو ہے نا، ادھر جو ہے ہم پہنچ گئے ہیں. تو ادھر ہمیں جا کے انہوں نے ایک کمرے میں بند کر دی ہے، ٹھیک ہے. وہ واقعہ یقین کریں آج تک نہیں بھولتا. ادھر بند کر کے تو ہم سے پیمنٹ ڈبل لگوا رہے تھے کہ اور پیسے دو ہمیں تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے. تو خیر میں نے تو ان کو پیمنٹ نہیں دی. ہم لوگ یقین کریں تو 40-50 لوگ تھے اندازاً. ہم نے وہ کمرہ سے مٹی کی وہ چھت تھی، اس کے اوپر لکڑی کا وہ کوئی تھا ایک بندہ ادھر کا، وہ حالات سارے جانتا تھا، تھوڑا پرانا ہو چکا تھا. اس نے جو ہے لکڑی ایک لی، اور وہ رات کے 2-3 بجے ہم نے پلان بنایا ساروں نے مل کے کہ یار ادھر سے بھاگنا چاہیے. بے رحم ایسے ہی لوگوں کو آ کے مارنا شروع کر دیتے تھے. اتنا بڑا چوہا ایسے کمروں میں گھوم رہا ہے، اور کھانا نہیں صحیح، ساری مشکلات. ایسے مٹی کا کمرہ ہے، اور بکریوں بھیڑ بکریوں کی طرح. اور وہاں سے جب آپ کو اغوا کیا گیا وہاں سے آپ نکلے کیسے تھے؟ یہی بتا رہا ہوں کہ وہ انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں بند کیا ہوا تھا. رات کے 2-3 بجے ہم نے پروگرام بنایا کہ یار قید ہمیں نہیں ہے، رات سے کتنی دیر ہم قید رہیں گے. وہ ظلم کر رہے تھے ہمارے لڑکوں پہ ادھر. سارے پاکستانی، افغانی اور پتہ نہیں کدھر کدھر سے لوگ آئے ہوئے تھے، سارے ملکوں کے لوگ تھے. وہ ظلم کر رہے تھے ادھر ان پہ کہ آپ ہمیں زیادہ ایکسٹرا پیسے دو تو پھر ہم آپ کو چھوڑتے ہیں. اور کئی لوگوں کے ساتھ تو وہ یقین کریں وہ پیارا بچہ تھا تو وہ اپنے پاس بھی راتوں کو رکھتے رہے ہیں. اللہ معاف کرے ایسا بھی ہوا ہے ان کے پاس. تو ایسا بھی ہے. اور یہ ہے کہ رات کو چھت پھاڑ کے ہم لوگ جو ہے ادھر سے دوڑ لگائی ہے، ٹھیک ہے. اور کئی لوگوں کو تو اتنا ڈرایا ہوا تھا تو ہم نے چھت پھاڑ کے دروازہ، یہ لڑکا ایک اوپر سے چھت پھاڑی ہے، لکڑی ایسے لوہے سے خرید کے چھت کو اس نے پھاڑی ہے، اور ادھر سے ایک لڑکا نکلا ہے اور دروازہ اس نے بیٹھ کے کھولا ہے.
इतने लोग डरे हुए थे कि उसने जनाब साहब वो कई लोगों ने तो उधर से भागने की भी जरूरत नहीं की कि यार इधर से हम भाग भी गए तो किधर जाएंगे, फिर इन्होंने पकड़ लिया तो हमें तो ये जान से मार देंगे, इतना वो लोग डरे हुए थे। तो इसलिए वो तो भागे नहीं, लेकिन हमने जो है ना अल्लाह पे यकीन था, हमने कहा नहीं हम ठीक है, हमने इनको आना था, हमने रास्ते की पेमेंट दे दी है, बिला वजह इन्होंने रखा तो हम उधर से जरूर निकलेंगे। अच्छा, ओवरऑल दायरे गैर में आपने पाकिस्तानियों को कैसा पाया? पाकिस्तानी जो पहले से उधर मौजूद थे, उनका रवैया नए आने वाले लोगों के साथ कैसा है? तुर्की में तुर्की में तो सारे पाकिस्तानी भाई होते हैं, जाहिर बात है, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना भाइयों के नाम पे भी जो है ना कलंक है, ठीक है, जो मैं सीधी बात कहूँगा, वो लोग ऐसा करते हैं, यकीन करें एक हमारे साथ वाकया हुआ है, मेरे साथ लड़का उधर तुर्की में थोड़ी देर जेल में रहा है, ठीक है, क्योंकि हम गैर कानूनी गए हुए थे, तो उधर पकड़ के पुलिस ने एक पता जेल में भी डाला है तुर्की की पुलिस ने। तो उधर वो वाकया सुना रहा था कि वो लड़के आपस में एक दूसरे से दोस्ती लगाते हैं, नशेई होते हैं, नशा कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे लड़के को कहते हैं कि आप हमारे दोस्त हो, उसके घर चले जाते हैं, उसका राज देखते हैं कि पैसा किधर है, मोबाइल किधर है, क्या हालात हैं, और दूसरे जो तुर्की के जो डाकू चोर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, उनको बताते हैं भाई इधर फलां जगह उसने पैसे रखे हैं, इतने पैसे उसके बाद आप जाओ तो उससे ले लो। अच्छा, यानी बाहर रहते हुए आपको दूसरे जो खौफ हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो तो अलहदा रह गए। जो अपने पाकिस्तानी भाई हैं उनसे भी बच के रहना पड़ रहा है। उनसे ज्यादा खौफ है बाहर के लोगों को, तो हमें पता है ना कि वो दुश्मन है, खैर बाहर के लोगों को तो हमें पता है ये चोर है तो ये चोर है, अब जो साथ का बंदा चोर है उसका तो आपको अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये हमारे साथ क्या करेगा, ये लोगों दूसरों को बताएगा, उधर से वो उनको बता देता है कि जी फलां जगह पैसा पड़ा है, वो आते हैं लेके जाते हैं पैसे शैसे, और वो जनाब साहब अपना हिस्सा लेता है। सही। और जब आप पकड़े गए हो, वो कैसा रहा मामला? आसानी से कितने दिन आप जेल में रहे? सर उधर से हम भाग भी गए थे, जब पहले मैं इधर एजेंट ने मुझे पकड़ा हुआ था ना तुर्की में, नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जब आप पकड़े गए और आप डिपोर्ट हुए हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जब मैं तुर्की के लोगों ने पकड़ा है, उधर से हम भागे हैं, तो आगे दोबारा वो हमें मिले हैं, मुझे वो कहते हैं कि गाड़ी आई है हमारे पास, हम पैदल रोड पे जा रहे थे तो हमारे पास गाड़ी आई है, गाड़ी में जो तुर्की जुबान तो नहीं थी आती, वो लोग मुझे कहते हैं हमारे साथ आओ गाड़ी में बैठो चलें हम आपको लेके जाएं, वो और लोग थे मुझे तो नहीं था उनका पता, तो उनको मैं जनाब उधर से लेके मैं कह रहा हूँ चलो अपने ही लोग हैं बैठे, दो तीन दोस्त थे, मैंने उनको भी कहा चलो आओ ये कोई लेके जाएंगे, खैर हमारे किसी बंदे ने गाड़ी भेजी हो, मुझे जुबान तो नहीं थी आती, तो मैं बैठने लगा हूँ तो उस बंदे ने मुझे धक्का मार के अंदर गाड़ी में फेंकने की कोशिश की है, मुझे तो पता चल गया कि ये मुझे अगवा करने लगा दोबारा। मैं उस बंदे को देख के जनाब साहब पीछे के दोस्त मेरे थे वो पीछे से भाग गए, मैं उधर अकेला रह गया, उसने मुझे फेंका गाड़ी में, और उसने ड्राइवर दो बंदे थे, ड्राइवर ने आगे गाड़ी तेज भगा ली है और पीछे रह गया मैंने देखा, मैंने कहा अगर इनके पास मैं कैद हो गया ना तो ये सीधी मौत से भी बदतर सजा होगी मेरे लिए, क्योंकि जितना वो उधर से हम भाग के सारे बंदों को हमने फरार कराया था, ठीक है, उन्होंने वो सारा नुकसान हमसे पूरा करना था। मुझे पता था सारी अगली हालात, वो स्टोरियां सुनी हुई थी, स्त्रियां भी लगाते हैं जिस्म पे और पता नहीं क्या, पीछे से जितने मुंह मांगे वो पैसे मंगवाते हैं फिर छोड़ते हैं। मैंने कहा इस कैद से अच्छा बंदा जो है ना भाग जाए तो वो बेहतर है, भागते हुए मर भी गया तो ठीक है। उस बंदे के पास पता नहीं क्या था, छुरी थी या क्या उसने पकड़ी हुई थी, और वो उसने मुझे फेंका गाड़ी में, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे बचाना था, उसने एक तरफ से गाड़ी में फेंका है और मुझे छुरी भी ऐसे हल्की सी गर्दन में लगी है उस टाइम, लेकिन मैंने उस टाइम हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा इस कैद से निकलना है, कैद में नहीं रहना। मैं वो गाड़ी की चलती गाड़ी उसने स्पीड में दी हुई थी, मैं चलती गाड़ी से जनाब वो उतर के जो है भाग गया हूँ, चलती गाड़ी से रोड पे गाड़ियाँ जा रही मैं भागा हूँ, और मेरा वो इधर गर्दन पे छुरी भी फिर गई और वो पाँव भी वो टायर के नीचे, गाड़ी के टायर के नीचे आ गया था, वैसे चला नहीं था जा रहा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं, हौसला नहीं आ रहा, मैंने कहा नहीं कैद में नहीं जाना, जो मर्जी है हो जाए। अच्छा, जब आपके पीछे फोर्सेस लगी हैं, मतलब पुलिस वाले, तुर्की की पुलिस वाले आपके पीछे लगे हैं और आप उनसे डर के भाग रहे हो, तो आपको वो लोग मिले आगे जिन लोगों ने पहले आपको अगवा किया हुआ था, ऐसे? सर फोर्सेस का तो हमें खतरा ही नहीं था,
अच्छा। ये तो हमें बाद में पता चला कि फोर्सेस जो हमारा ख्याल करती हैं ऊपर से, हम्म। फोर्स अगर पकड़ती है तो आपको पकड़ती है, तो उधर खाना देती है तो फिर आप सारा। किसके डर से भाग रहे थे? वो एजेंटों ने हमें डराया हुआ था, हम्म। वो बिला वजह की उन्होंने दहशत डाली हुई थी हमारे पे, ताकि ये बंदे भागे नहीं। अच्छा, एजेंटों ने डराया, वो ये डरा के रखते हैं हाँ, कि ये जो पुलिस वाले हैं इनसे आपको बचना है, हाँ ऐसे जी, ही? वो ऐसे कहते हैं। हम्म। लेकिन पुलिस अगर पकड़ती है वो तो हमारा ख्याल करती है, हमारी खिदमत करती है, हमें अपनी जगह पे सही मदद करते हैं हमारी। हम्म। भाई ये फलां परदेसी है तो चलो कि गलत तरीके से आ गया तो इसको वापस भेज देते हैं, इसकी कोई हेल्प कर दें या इसको स्टे दे के इधर छोड़ दें, वो तो हेल्प करने की कोशिश करते हैं पुलिस वाले। सही। टर्की से आगे आपने ट्राई किया? नहीं सर, ट्राई नहीं किया तरक्की तक जाने तक ही जो है ना वो बस हो गए? बस मैंने कहा नहीं ये भी क्या। ठीक हो गया जी, आपकी टर्की जाते हुए बस हो गई और हम यहाँ पे अपने इंटरव्यू का अख्ताम करते हैं। जी आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से इन मुश्किल और दुश्वार तरीन रास्तों से होते हुए पाकिस्तानी नौजवान गैर कानूनी तरीके से दूसरे ममालिक में जाते हैं। तो अल्लाह करे, हमारी ये तहे दिल से दुआ है कि पाकिस्तान के हालात इतने बेहतर हो जाएं, इतने बेहतर हो जाएं कि कोई माई का लाल, किसी बहन का भाई पाकिस्तान अपना मुल्क छोड़कर उसे ना जाना पड़े। ऑब्वियसली ये एक मुश्किल और दुश्वार तरीन रास्ता है, आपको अपनी जान हथेली पे रख कर इस सफ़र पे निकलना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है। बेशुमार ऐसी खबरें हमने पिछले दिनों में सुनी कि कश्ती, ऐसी हज़ारों कश्तियाँ हैं जो डूब जाती हैं। जब हम ईरान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो जो ठंडे पहाड़ हैं, बर्फ़ के पहाड़, वहाँ पे लोग जम जाते हैं, मर जाते हैं। और ये जो सफ़र करने वाले हैं, ये उस्मान भी हमें बता रहे थे कि किस तरह से वहाँ पे इंसानी ढांचे और उनकी हड्डियाँ हमें देखने को मिलती हैं, जो लोग वहाँ पे इस रास्ते में जाते हुए मर गए हैं। उनका कोई वाली वारस नहीं है, उनकी कई लोगों की लाशें भी वापस नहीं आती। इंसान चाहते हुए भी उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी को अपनी पड़ी होती है। तो अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, लेकिन खुदारा कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए इस गैर कानूनी सफ़र पे निकलने की हरगिज़ कोताही ना करें। ऐसी गलती की किसी सूरत में जो है ना वो गुंजाइश नहीं है। इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।